السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سورہ فلق ورڈ ٹو ورڈ کا دن ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ قرآن میننگ چل رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کو الحمدللہ سورہ ناس کے متعلق باتیں بیان کی تھیں۔ آج سورہ فلق، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو صورتیں یاد ہیں انہی سے ہم شروع کریں گے، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، پھر تبت یدا، ایسے ہی ہم انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کو پڑھنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن ہے اور سورہ فلق۔ تو ورڈ ٹو ورڈ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ویسے آپ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیے کل بہت سارے الفاظ تھے، آج وہی الفاظ پھر آئیں گے، تو جتنا آپ کل کو اچھے سے پڑھے ہوئے ہوں گے اتنا ہی آج آپ کو فائدہ ہوگا، اور جتنا آپ دماغ لگا لیں گے اور جو الفاظ آ گئے ہیں اس کی میننگ جو آپ دماغ میں بسا لیں گے وہ آپ کو بہت فائدہ کرے گا، کیونکہ قرآن میں وہی سب چیزیں بیچ بیچ میں گھما گھما کر کے آتی ہیں، وہی الفاظ وہی حروف آتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی بڑی فضیلت ہے، یہ معوذتین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان دو سورتوں کو پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز جب پڑھ لیتے تھے تو بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور سے پڑھتے تھے۔ اور رات کے وقت جب آپ سوتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کل بھی آپ کو، کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ تینوں پڑھ کے ہاتھ پر پھونکتے تھے، پھونک کر کے پورے اپنے سر سے لے کر کے پورے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا، لیٹنے کے بعد جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کو جو ہے وہاں تک ہاتھ پہنچاتے تھے۔ تو بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ جادو بھی ہوا، یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ رسول تھے، نبی تھے، لیکن بہت ساری تکلیفیں بھی آپ کے اوپر آئیں، اور بے شمار تکلیفیں آپ کے اوپر آئی، بہت پریشان کیا گیا آپ کو۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ جادو ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سوچتے تھے میں نے کچھ کیا ہے، لیکن وہ نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے، اور جیسے لگتا تھا کہ جکڑے ہوئے ہیں کسی چیز میں۔ 6 مہینے تک کا عرصہ ایسا گزرا ہے۔ بخاری، مسلم اور بہت ساری جو روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، ان میں یہ باتیں ذکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو اسی موقع پر نازل کیا۔ یہ جادو کا کاٹ ہے، پریشانیوں کا یہ کاٹ ہے۔ ہم لوگ کتنا ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، یہ اس کا کاٹ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی صحیح ہوگا۔ 6 مہینے تک آپ پریشان تھے یا نہیں تھے؟ ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہے تو فوراً ابھی ختم ہو جائے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی نا، لیکن پھر بھی 6 مہینے کے بعد یہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ تاکہ سکھایا جائے کہ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اس پہ صبر کیا جاتا ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد آپ کے اوپر یہ، یعنی جادو ہونے کے 6 مہینے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج میرے اوپر جو نازل ہوا ہے ایسا کچھ بھی پہلے نازل نہیں ہوا، اتنی بہترین چیز نازل ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو یہ دو صورتیں باقاعدہ پڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا کچھ ایسا پتلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا نہیں تھا لیکن موم کا کچھ پتلا ٹائپ کا بنا کر کے اس میں سوئی بھوک دی گئی تھی، اور بال تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہیں سے لے لیے گئے تھے، وہ سب لے کر کے اس پہ جادو کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صرف مدد مانگی، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں، کچھ نہیں۔ یہودی عورت نے ایسا کیا تھا، ہمارے گھر میں کچھ ہو جائے تو پورا گھر جو ہے اتنا لڑائی ہوگی، اتنی لڑائی ہوگی، اس نے کیا، پورے گھر کے تعلقات برباد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کیا ہو نہیں کیا ہو اس پر اتنا زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے گھر کے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا وہ، حالانکہ کچھ نہیں ہوا ہوتا ہے، تعلقات خراب کرتے ہیں۔ اس پر زیادہ بحث مت کیا کیجیے، زیادہ اس پہ دھیان مت دیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس جادو کو منگایا، بتایا کہ جبرائیل السلام نے بتایا کہ فلاں کنویں میں ایک ایسا کنواں ہے جہاں سے پانی نہیں نکالا جاتا ہے، پانی سوکھ گیا ہے، وہاں پر ہے، تو وہاں سے منگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، گرہ کھلتی جاتی تھی، گانٹھ باندھ دیا گیا تھا، اس کا اس میں ذکر آیا ہے، ابھی ہم آپ کو ترجمہ بتائیں گے، اس کا اس میں ذکر آیا، گانٹھ باندھ دیا گیا تھا، اس گانٹھ کو ایک ایک آیت پڑھے جا رہے تھے، گانٹھ کھلی جا رہی تھی، سوئی نکلی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جب یہ دونوں سوریں مکمل ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آزاد ہو گئے جیسے لگ رہا تھا کہ کسی بندھن سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو سورہ ناس میں بھی آپ نے دیکھا شیطان کے بارے میں چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں دیکھیے، کل مطلب کہو، کل میں نے بتایا تھا کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہو، سے۔ کل اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں پناہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے آس ہے، ہمیں کسی اور سے آس نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ پریشانی دیا ہے وہی حل کرے گا، پریشانی کو وہی دور کرے گا، پریشانی نہیں دینے کی طاقت اسی کے اندر ہے،
پریشانی دور کرنے کی طاقت اسی کے اندر ہے، باقی کسی کے اندر کچھ نہیں. لہٰذا ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں. ایسا عقیدہ اپنا مضبوط کیجئے، انشاءاللہ بڑی بڑی پریشانیوں سے لڑنے میں آپ کو مدد ملے گی. برب الفلق، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بربی میں دو چیزیں ہیں، با زیر بی اور پلس رب. اور میں نے آپ کو با زیر بی کا مطلب بتایا ہے، بہت سارا مطلب ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں. بربی مطلب رب کی. اور فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح، جو بالکل بھور کا وقت ہوتا ہے اس کو فلق کہتے ہیں. صبح یا بھور. تو صبح کا فلق کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کچھ بھی ہے، ہر ایک چیز کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کا انداز دیکھیے، طریقہ دیکھیے. میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. یہ کہ جو ہے یہاں آ جائے گا اپنے آپ، دونوں کے بیچ میں مرکب بن رہا ہے، مرکب اضافی اسے بولتے ہیں، وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا. جب مرکب کی بحث کریں گے تب وہاں پر آپ کو بتائیں گے. تو صبح کے رب کی کہو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کا رب کون ہے؟ اللہ. صبح کی پناہ نہیں لے رہے ہیں، صبح کے رب کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. من مطلب سے، اب دیکھیں یہاں ملانا نہیں ہے نا، دیکھ رہے ہیں یہاں ملانا نہیں، یہاں ال نہیں لگا ہوا ہے، تو اس لیے کیا ہے یہاں دیکھیے جزم ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہی آپ کو بتایا تھا نا. لیکن جب یہ مل جاتا، اگر کسی وجہ سے ملتا اور یہاں تشدید ہوتی تو پھر یہاں پر زبر دینا پڑتا. تو من مطلب سے، شر مطلب برائی. شر مطلب برائی. لوگ کہتے ہیں نا بہت شریر ہے. بہت شریر ہے مطلب کیا ہے؟ بہت برا ہے، بہت بیکار ہے. من شر برائی. ما مطلب جو، ما مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے منہاج العربیہ میں آپ کو پڑھایا ہے. منہاج العربیہ کے لیسن میں آپ کو ما مطلب میں نے بتایا ہے کہ ما مطلب کیا. ما کا 3 معنی ہوتا ہے، دھیان دیجئے. ما، میم علی زبر ما کا مطلب، ایک مطلب ہوتا ہے جو، ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ایک مطلب ہوتا ہے کیا. ایک مطلب ہوتا ہے کیا. تینوں مطلب ہوتا ہے. سینٹینس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا دینا ہے. تو من مطلب سے، شر مطلب برائی، شر مطلب برائی. ما مطلب جو، یہاں جو کے معنی میں ہے، جو یا جو کچھ. خلقا بنایا، یہ خلقا بنایا کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہاں اللہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، یعنی اس میں جو ضمیر ہے، ضمیر مطلب پروناؤن کون ہے، اس کا ناؤن کون ہے؟ یہ خلقہ کا میں جو بنایا مطلب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ. تو ابھی یہ سب فعل ہے. جب ہم فعل یعنی ورب آپ کو پڑھائیں گے سب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو آپ لوگ 4-5 دن ہوا ہے شروع کیے ہیں، ابھی دھیرے دھیرے 2-3 مہینے میں دیکھیے آپ کتنی عربی جان جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ورب ہے، ٹھیک ہے. من شر ما خلق، مطلب اس کا اب کیا ہو گیا؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. یعنی جتنی بھی بری چیزیں اس دنیا میں بنائی ہے، بھلے اس کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے مقصد نہیں بنایا. بری چیز بھی بنایا ہے آزمانے کے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تم کتنے پکے متقی پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ نے شراب بھی ڈال دیا دنیا میں، دیکھنے کے لیے کون بچے گا کون نہیں بچے گا. تو یہ سب چیز سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ جتنی بھی اس دنیا میں برائی ہے، چاہے وہ اسلام کے نام پر، بہت سارے لوگ اسلام کے نام پر برائی کرتے ہیں، چاہے غیر اسلامی نام پر برائی کر رہے ہوں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اے اللہ ہم جو ہے تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. جتنی چیزوں کو تو نے، جتنے بری چیزوں کو تو نے بنایا ہے، یہ ہر اچھی چیز میں بھی کبھی کبھی برائی آ جاتی ہے. تو اگر انسان کے اچھے آدمیوں میں بھی اگر کوئی برائی آ جائے، اللہ تو اس سے بھی مجھے بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب اس کے آگے ہم لکھتے ہیں ومن شر غاسق اذا وقب.
وا مطلب اور، یہ بتا دیا گیا آپ کو، وا مطلب اور، من مطلب سے، یہاں پر سے ہے، شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، یہ بھی بتا دیا گیا آپ کو، غاسقن مطلب رات کے اندھیرے کو غاسق بولتے ہیں، یعنی تاریکی، اندھیرا. اذا مطلب جب، وقب مطلب چھا جائے، اور سے، وا مطلب اور، من مطلب سے، شرری مطلب برائی، غاسقن مطلب تاریکی، اندھیرا، اذا مطلب جب، وقب مطلب چھا جائے. تو کیا اس کا مطلب ہو گیا، مفہوم کیا ہو گیا؟ اور ہر اس برائی سے، اور جیسا کہ میں نے دیکھیں آپ کو بتایا تھا نا، دیکھیے ایک ہے اشر اور ایک ہے شر. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ال لگا ہوا ہے. ال کسی خاص کو کہا جاتا ہے، اور ال نہیں ہے تو وہ کیا ہے، عام ہوتا ہے. وہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، یہ ڈیفینٹ ہو گیا اور یہ انڈیفینٹ ہو گیا. اب یہاں ال نہیں لگا ہے، اس کا مطلب کیا ہو، ہر طرح کی برائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ ہر کا مطلب، ہر لفظ کہاں سے لا رہے ہیں، یہ یہاں تو برائی، شر مطلب برائی، لیکن ہر برائی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں یہ بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہاں ال نہیں لگا ہے، اور جب ال نہ لگا ہو تو ہر طرح کی برائی اس میں مراد ہے، ہر طرح کی برائی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور ہر طرح کی برائی جو کہ تاریکی میں، اندھیرے میں ہوتی ہے، یعنی جو برائیاں اندھیروں میں ہوتی ہیں، ان تمام برائیوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں. اذا جب کی بھی بول سکتے ہیں، وقب چھا جائے، کیا چھا جائے، اندھیرا. جبکہ چھا جائے، کیا چھا جائے، اندھیرا. تو کیا مطلب ہوا اس کا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور دنیا بھر کی برائیاں ہونے لگتی ہیں، ڈکیتی، چھینیتی، زناکاری، بدکاری، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس وقت کی. اب دن میں اتنی برائی تو ہوتی نہیں ہے، آپ تو جان رہے ہیں، رات میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، رات کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اندھیرے کا. دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور برائی سے، ہر طرح کی برائی سے جو کہ تاریکی میں کی جاتی ہے، جبکہ تاریکی چھا جائے. تو اے اللہ ہم ان تمام چیزوں سے بھی ہٹ رہے ہیں اور تیری پناہ میں آ رہے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. پھر اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العقد. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العقد. یہاں وہی چیز ہے، اتنا ترجمہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور من مطلب سے، شر مطلب برائی، نفاسات، اور کس کی برائی سے اب آپ پناہ لے رہے ہیں، نفاسات، پھونکنے والی، پھونکنے والی یا پھونکنے والیاں. فی مطلب میں، فی کا مطلب ترجمہ میں نے پہلے بتا دیا، میں عقد. عقد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ. گانٹھ، گانٹھ ہوتا ہے نا، گرہ، 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 ٹھیک ہے، کیا ہے، گرہ. اور اب اللہ تعالیٰ سے ہم اور دعا کریں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلق کے رب کی پناہ میں آپ چلیں گے. اب کس کس سے پناہ میں جا رہے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے بنایا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اس وقت جو برائی ہے اس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا رہے ہیں. ومن شر، اور اس کی برائی سے جو پھونکنے والیاں ہیں، فی العقد، گانٹھ میں. یہ ہے جادو کی چیزیں یہاں بیان کی جا رہی. یہ سب اسلام میں لوگ مسلمان کرنے لگے ہیں. آج بہت ساری عورتیں مسلمانوں میں ایسا کر رہی ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جادو جو لوگ کرتے ہیں نا، ہوتا تو ہے جادو، لیکن مسلمانوں کو بچنا چاہیے.
بہت سارے مسلمان جادو کرتے کراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی جادو کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک اور برباد ہوگا دنیا آخرت میں. ایک میں کہا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اس میں سے کہا السحر، جادو. جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں. کہا یہ سب نہیں کرنا، آپ کو کچھ بھی ہو جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے اوپر جادو ہوا ہے اب تو ہم جادو کا توڑ جادو سے کریں گے. یہ سب جائز نہیں ہے. جادو کا توڑ اس سے کرو. یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور سے برائی پھونکنے والی میں گانٹھ. کیا مطلب ہو گیا؟ اور ان عورتوں کی برائی سے اے اللہ میں پناہ میں آ رہا ہوں جو پھونکتی ہیں گانٹھ میں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور آخری ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وا مطلب اور، من مطلب سے، شر مطلب برائی، حاسد مطلب حسد، حسد کرنے والا یا والے. جب حسد کرے. تو ومن شر، یہ پھر وہی چیز آ گئی. اور برائی سے، کس کی برائی سے؟ حاسد، حسد کرنے والے، جلنے بھننے والے. حسد مطلب ہے جلنا. کسی کی قرت اچھی ہے جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں. کسی کا علم اچھا ہے جل بھن رہے ہیں. کسی کا جو ہے تو مال اچھا ہے، کسی کو اللہ نے نوازا ہے، گھر مکان دولت دیا ہے، جل بھن رہے ہیں اسی میں. جلنا نہیں ہے، کماؤ، کمپٹیشن کرو، لیکن عزت احترام اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، جل بھن کر کے نہیں. اسلام آپ کو حسد نہیں سکھاتا. اسلام آپ کو کمپٹیشن سکھاتا ہے، حسد نہیں سکھاتا. جو ملا ہے اس میں خوش رہو، یہ اسلام سکھاتا ہے. وَمِن شَرِّ، اور سے برائی، حاسد، حسد کرنے والے. جب حسدہ، حسدہ یہ فعل ہے، فعل ماضی، پاسٹ کا جو ورب ہوتا ہے وہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. جب حسد کرے، جب بھی کوئی حسد کرنے والا حسد کرے، اللہ ہم تیری پناہ میں جاتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا. یہ سورہ فلق کا ترجمہ بھی ہو گیا الحمدللہ، مختصر سے اس میں تفسیر بھی ہو گئی. اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل بات پوچھنا ہے لینگویج یا گرامر کے تعلق سے تو بھی پوچھ سکتے ہیں، میننگ کے تعلق سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بات رہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جمعہ کو انشاءاللہ میں آن لائن رہوں گا رات میں 9 بجے زوم اپلیکیشن پر. اس میں آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.